ناظرین، آج ہم آپ کو مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ دوم سے شکاروں کی حکایت سنائیں گے، جس میں توکل اور سعی کا بیان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اسی نظریہ جبر و قدر کی بحث ہے جس پر لوگ صحابہ کرام سے لے کے آج تک بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کیا انسان کے لیے ہر چیز پہلے ہی لکھی جا چکی ہے یا وہ اپنی کوشش کے مطابق اپنا جہان خود تخلیق کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو اس میں دونوں طرف آیات ملتی ہیں۔ کہیں تو قرآن کہتا ہے یعنی ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہے، اور کہیں قرآن کہتا ہے یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کرام کے دور سے اس پہ بحث چلی آتی ہے، وہ بھی اس پہ بحث کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن انٹروین کرنا پڑا، کیونکہ جب آپ تشریف لائے تو صحابہ اس پر بحث کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اس بحث سے کیا نکالتے ہو؟ دور صحابہ سے لے کے آج تک اس پہ بحث چلی آتی ہے، اور پھر چند لوگ صوفیاء پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جبریہ ہیں، کوشش کے خلاف ہیں۔ مولانا خود بہت بڑے صوفی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولانا بحر العلوم کا اس پر کیا موقف ہے اور وہ اس پر کیا لکھ گئے ہیں۔ مثنوی شریف پڑھنے والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ ایک حکایت سناتے ہیں، پھر اس حکایت سے ہمیں سمجھاتے ہیں، جس سے قاری کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ شکاروں کی ایک جماعت کسی سرسبز وادی میں رہتی تھی، اور ایک شیر سے ان کی دائمی کشمکش چلی آتی تھی۔ شیر گھات لگا کے ان کا شکار کرتا تھا، جس سے تمام جانور بڑے پریشان تھے۔ جانور یہ تدبیر سوچ کر شیر کے پاس آئے کہ ہم تمہیں روز پیٹ بھر گوشت مہیا کریں گے، لیکن تم نے ایک کام کرنا ہوگا، تم کسی جانور کے پیچھے نہیں آؤ گے تاکہ ہم آرام سے گھاس واس تو چر لیا کریں۔ شیر بولا، میں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، میں تم سے بے وفائی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں نے لوگوں کے قول و فعل سے بہت تباہیاں دیکھ لی ہیں۔ میں نے سانپ اور بچھو کے ڈنگ کھا لیے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ شکاروں نے کہا کہ اے فرما روا، آپ توکل اختیار فرمائیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکم کے سامنے دم نہیں مارنا چاہیے۔ شیر نے کہا کہ توکل بھی اچھا ہے، لیکن سبب اختیار کرنا بھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ توکل کے ساتھ اونٹ کے گھٹنے بھی باندھ دیا کرو؟ کیا القاسب و حبیب اللہ حدیث شریف نہیں ہے؟ شکاروں نے کہا کہ یہ کوشش اور سعی کا رواج مخلوق کے ضعیف اعتقاد کی وجہ سے ہے۔ توکل سے بہتر رزق کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، تو خدا کے حکم کے آگے گردن جھکانے سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ غیر متوکل لوگ ایک بلا سے بھاگتے ہیں تو دوسری بلا کی طرف جا نکلتے ہیں۔ فرعون ہی کو دیکھ لو کہ اس نے تدبیر کی، لیکن دشمن اس کے گھر میں ہی تھا۔ ہماری چشم بصیرت میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ بچے کو ہی دیکھ لو کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے کچھ پکڑنے والا اور پاؤں سے دوڑنے والا نہیں ہوتا تو باپ کی گردن پر چڑھا پھرتا ہے، لیکن جب ہاتھ پاؤں نکال لیتا ہے تو مشقت میں پڑ جاتا ہے اور سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شکاروں نے مزید کہا کہ ہم سب مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں، اور کیا وہ جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے اس کو یہ قدرت نہیں کہ ہمیں بغیر کوشش کے روٹی دے دے؟ شیر نے کہا کہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، مگر اس نے ہمارے پاؤں کے سامنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اسباب کی سیڑھی رکھ دی ہے۔ ہمیں مجبور ماذ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ بتدریج کوشش کی سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے بالا خانے تک پہنچ جانا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو ہم اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بنائیں، اور جب اس نے ہاتھ دیے ہیں تو پنجہ کیوں چھپائیں؟ کوشش کرنا نعمت کا شکر ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ یہ سب کچھ شیر کہہ رہا ہے جی۔ مولانا نے شیر کا ماؤتھ پیس بن کر کوشش کے حق میں اور جبر کے خلاف جو کلام لکھے ہیں وہ جبر و قدر کو سمجھنے والوں کے لیے موتی ہیں۔ میں ان کی کچھ ٹیکسٹ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ شیر نے کہا، جبر تو خفتن بود در راہ مخسب، یعنی تیرا جبر کا قائل ہونا گویا دنیا کے راستے میں بے دست و پا ہو کر سو رہنا ہے، کبھی نہ سونا۔
کیا کہا اس نے، کب تک نہ سونا، تا نبینی آ درو درگاہ مخسب، شعر نے کہا جب تک محبوب حقیقی کی درو درگاہ کو نہ دیکھ لو کبھی نہ سونا۔ آگے لکھتے ہیں، ہاں مخسب اے جبری بے اعتبار، یعنی خبردار اے قائل جبر اور بے اعتبار آدمی، کبھی نہ سونا جز بزیر آن درخت میوہ دار، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے میوہ دار درخت کے علاوہ۔ یعنی مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک اللہ کی درگاہ نہ دیکھ لیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی درگاہ کیا ہے، معرفت ہے، یعنی جب تک معرفت حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک بقول مولانا ہمیں عبادت و ریاضت میں لگے رہنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں بھی کون سے معرفت کے درخت کے نیچے سونا چاہیے، تاکہ شاخ افشاں کند ہر لحظہ بعد، فرماتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت کی ہوا اس معرفت کے درخت کو ہر لمحہ حرکت دے، برسرت دائم بریزد نقل و زاد، اور ہمیشہ تیرے سر پہ زاد و توشہ یعنی قرب حق اور فیوز الہی کے پھل گرتے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں جبر خفتن درمیان رہزنا، فرماتے ہیں کہ جبر کا قائل ہونا یعنی کوشش کو چھوڑ دینا گویا یہ رہزنوں کے درمیان سونا ہے، مرغے بے ہنگام کہ یابد امان، اور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مرغے بے ہنگام کی طرح ہے، یعنی ایسا مرغا جو بے موقع بانگ دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مرغے بے ہنگام کب امان پا سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں گزار شات ہاش راہ بینی زنی، فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکموں پہ ناک چڑھاؤ گے، مرد پنداری وچوں بینی زنی، فرماتے ہیں کوشش سے بھاگنے والے، اپنے آپ کو تم سمجھتے تو مرد ہو لیکن ہو تم عورت۔ بہت خوبصورت کلام ہے، آگے فرماتے ہیں گر توکل می کنی درکار کن، کیا فرماتے ہیں کہ اگر توکل کرنا ہے تو کام کے اندر کرنا ہے، کوشش کر کے پھر توکل کرنا ہے۔ کسب کن پس تکیہ بر جبار کن، فرماتے ہیں پہلے کوشش کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کر لو۔ مولانا شعر کے منہ سے فرماتے ہیں تکیہ بر جبار کن تا وارہی، فرماتے ہیں کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کر تاکہ نجات پا جائے، ورنہ افتی در بلا و گم رہی، ورنہ بلا میں پڑ جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔